أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف لپکنے اور آگے بڑھنے کی طرف اس آیت میں توجہ دلائی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم عام ہے۔ اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے۔ کسی کو اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ مسلمان اور مومن سے کسی حال میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی مغفرت اور رحمت سے اسے محروم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس سے محروم ہے، اس کائنات میں سب سے بڑی محرومی اسی کا مقدر ہے۔ فرمایا کہ اس کی طرف لب کو آگے بڑھو، اور ساتھ ہی جنت کی لالچ اور جنت کی طرف توجہ بھی دلائی کہ اس جنت کے لیے جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اگر عرض آسمان و زمین کے برابر ہے تو پھر آگ کہاں ہے؟ یعنی جنت اگر اتنی وسیع ہے تو آگ کہاں ہے؟ جہنم کہاں ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے رات تھی، پھر چلی گئی، اب رات کہاں پر ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جنت کا سوال ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تو ہے ہی اس لیے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا جائے۔ حصول جنت کے لیے خوب کوشش اور تگودو اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں اور جنت کا سوال کریں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، جنت الفردوس مجھے عطا فرما۔ جنت کا سب سے اعلیٰ اور بلند مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پوری جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، شروع ہوتی ہیں۔ نہر کا پانی چلتے چلتے آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ کیسا ہو جاتا ہے، جہاں سے یہ چشمہ پھوٹ رہا ہو ادھر کا پانی کتنا صاف اور شفاف ہے۔ اگرچہ جنت کی نہر کے کنارے کے حوالے سے بھی یہ تصور نہیں کہ وہ پانی ہلکا ہوگا یا کچھ میلا ہوگا، ہرگز نہیں، لیکن جہاں سے ان نہروں کے چشمے پھوٹ رہے ہیں
وہ مقام کسی کو مل جائے اس کا کیا ہی کہنا ہے۔ جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو، اپنی کمزوری اور اپنی ناتوانائی اور اپنے گناہوں اور اپنے وجود کو نہ دیکھو، بلکہ اس کی رحمت کی طرف دیکھو اور اس سے جنت کا سوال کرو۔ اور جنت الفردوس یہ وہ مقام ہے کہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، جہاں سے ساری نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کی چھت وہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا پڑوس اور اللہ رب العالمین کی قربت، اس کا سوال کرو۔ اگرچہ ہم اس لائق نہیں، لیکن اس کی رحمت اور اس کی مغفرت بڑی بھرپور اور وسیع ہے، اور اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رب العالمین جو چاہے جب چاہے اور جس کے لیے چاہے کر دے گا، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں کہ میں نے اتنی محنت کی اور میرے لیے یہ سلا، اور فلاں نے اتنی کم محنت کی اور اس کے لیے اتنا سلا۔ نہیں، پوری امید، یقین، پورے دل کے اطمینان اور گہرائیوں کے ساتھ اس جنت الفردوس کا سوال کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین یہ مقام ضرور عطا فرمائے۔ اس کی طرف لپکو، دوڑو اور بھاگو۔ انسانی ذہن اس کا تصور نہیں کر سکتا، اس جنت کا، اس کی نعمتوں کا۔ صرف ایک درخت جو جنت میں ہے، اگر ایک تیز رفتار گھوڑ سوار گھوڑے پر سواری کرنے والا تیز رفتار اس درخت کے سائے میں ایک طرف سے اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کرے، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 100 سال تک یہ گھوڑا دوڑاتا رہے، ایک طرف کا سایہ ختم نہیں۔ لوگوں اس جنت کی طرف لپکو، اس جنت کی طرف دوڑو، اس کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ اور یہ مہینہ نصف سے زیادہ گزر چکا، ابھی بھی موقع ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ گزرتے دنوں کے ساتھ ہماری تڑپ رغبت وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ہماری عبادت میں سستی آتی جا رہی ہے، جبکہ تقاضا یہ ہے اس مہینے کا اور ان آخری ایام کا، اس میں خوب محنت، کوشش، جستجو، طلب اور بڑی بھرپور طلب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور بالخصوص جب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پیغمبر علیہ السلام کی تیاری ایسی ہوتی گویا کہ بہت بڑی مہم سرگرمی پورے بندوبست کر کے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، پورے اہتمام اور تیاری کے ساتھ اس عشرے میں داخل ہونا ہے۔ ایک آدمی باقی ہے، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اس کے لیے کیا تیاری ہے، جبکہ عمومی طور پر اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم میں سے ہر شخص اور ہماری خواتین اس آخری عشرے کے لیے تو کوئی تیاری نہ ہوگی، کوئی پروگرام نہ ہوگا۔ ان کے ذہنوں میں جو پروگرام اور پلانز، وہ عید کی تیاری ہے، اس کی کہیں شاپنگ ہے، کہیں کچھ کام ہے، کہیں کوئی چیزیں ہیں، کہیں کوئی مصروفیات ہے۔ یہ عشرہ قیمتی ترین ہے، جیسے رمضان کا مہینہ پورے سال کا نچوڑ اور اس پورے مہینے کا نچوڑ یہ آخری 10 دن، اور ان میں سے 5 تاک راتیں، اور پھر ان 5 تاک راتوں میں سے
اس کا مکمل نچوڑ اور خلاصہ لیلۃ القدر کی طلب اور تڑپ اور لیلۃ القدر کا حصول ہے۔ جس نے اس کو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سے محروم ہے وہ محروم ہی محروم، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں۔ ایک دفعہ نظر ثانی کیجیے گا، اپنے پلانس پروگرامز ان کی ترتیب ان کو درست کیجیے گا۔ بازاروں کے پروگرام، بازاروں کے چکر اور یہ سب کچھ، یہ سب آنی جانی چیزیں ختم جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب یہ آخری عشرہ پوری تیاریوں کے ساتھ حصول جنت کے لیے اور حصول مغفرت کے لیے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سن لو کہ یہ ملے گی ان کو، تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو گناہوں سے بچیں گے۔ اس مہینے میں بھی گناہ، اس آخری عشرے میں بھی گناہ، اس میں بھی سستی اور کاہلی، تو پھر اس کے بعد باقی کیا رہے گا؟ ضرور اپنے پروگرامز کو، پلانز کو ترتیب دیجیے، نظر ثانی کیجیے، اسے دوبارہ ترتیب دیجیے۔ ہمیں دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، لپکنا ہے، ایسی طلب اور تڑپ کہ اس جنت کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز ہے، دنیا کی ہر چیز قربان۔ سب سے قیمتی چیز یہ جان تو ہوتی ہے، یہ جان بھی قربان۔ کہنے کو بڑا آسان ہے، جس سے پوچھو کہے گا کہ فلاں اور فلاں پر جنت کے لیے، فلاں کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کے لیے، فلاں کی حرمت کے لیے جان قربان۔ جملہ بہت بڑا ہے اور اسے ہم نے بہت ہلکا لیا ہے۔ یہ جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں یا کسی چیز کے حصول کے لیے تم قربان کرنا چاہتے ہو، پیش کرنا چاہتے ہو، اس سے پہلے دیکھو تو صحیح کہ جذبہ کیا ہے، اس میں سچائی کتنی ہے۔ خون کا قطرہ بہانا، جان کا بہانا، پیش کر دینا، یہ تو بہت دور کی بات ہے اگر تھوڑی سی جستجو اور کوشش نہ ہو۔ اس کے سچے طالب صحابہ کرام تھے۔ جنت کے مقابلے میں کوئی سودا برداشت نہیں، ایک لمحے کی تاخیر نہیں۔ سوال کیا پیغمبر علیہ السلام نے میدان جنگ میں، ارائیت ان قتلت فأین انا، اگر لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں کہاں پر جاؤں گا، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ پیغمبر علیہ السلام سے سوال جواب ہے۔ یہ جنت کے طالب ہیں، حریص ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فی الجنہ، اس میں کوئی پوچھنے کی بات ہے، اس کا صلہ، اس کا بدلہ، لڑائی، میدان جہاد، اتنی بڑی قربانی، اس کا صلہ جنت ہے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، ان کو کھا رہا تھا، میدان جہاد میں کھڑا ہے۔ ہمیں کوئی چیز پتہ چلے، کوئی نیکی یا کوئی اور، پہلے یہ کرنے، پھر یہ نیکی بھی کرتے، پھر یوں بھی، پھر ایسے بھی۔ یہ کھجور کھا رہے ہیں، کہنے لگا کہ اس کھجور کا لطف، اس کا ذائقہ، اس کو کھانا اور اس میں جو وقت لگ رہا ہے یہ مجھے جنت سے دور کر رہا ہے۔ اتنی قیمتی ترین چیز، اس کے حصول کے لیے کوشش بھی ہے، ارادہ بھی ہے، جستجو بھی ہے، تڑپ بھی ہے۔ عملی کوشش کیا ہے؟ ہم جائزہ لیں، عملی کوشش کیوں ہونی چاہیے؟ اس نے کہا کہ جتنی دیر ان کھجوروں کو کھاؤں گا جنت میں جانے میں اتنی دیر لگے گی۔ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، اس کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں اس نے ان کو کھانا گوارا نہ کیا، ان کو پھینک دیا۔ کیوں؟ جنت کے بدلے میں،
ثم قاتل، اور ان کھجوروں کو پھینکا اور میدان میں کود گیا، کہنے لگا کہ ایسی نیکی اور ایسے سودے میں بھلا کیا تاخیر ہونی ہو، یہ تاخیر میں برداشت نہیں کروں گا۔ ثم قاتل، میدان میں کود پڑا، لڑ پڑا، حتی قتل، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ یہ جنت کی طرف اتنی سی دیر برداشت نہیں کی۔ ہم قربانیوں کے نام پر تو بہت کچھ کہتے ہیں، کبھی سوچا کہ نیند قربان کرنا ہم نے سیکھا ہے؟ کم لوگ ہیں جو نیند قربان کر کے فجر کی نماز، جو نیند قربان کر کے تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ کم لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق دی ہے کہ وہ نیند قربان کر کے سحری کے وقت استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کا وقت قیمتی ترین وقت ہے، اس میں استغفار ہے۔ سارے کام چھوڑ دو، استغفار کر لو۔ اس استغفار کے بدلے ہی اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت ہے۔ تو اصل جذبہ وہ یہ ہے، کوئی تاخیر نہیں، کوئی اس کے اندر دیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اہتمام پورے جذبے کے ساتھ ہو، اور یہ تب ہوگا کہ جب اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت اور اس کی جنت کی صحیح معنی میں ہمیں تڑپ ہو۔ یہ کوئی معمولی سودا نہیں جنت کا، یہ معمولی سودا نہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ جو بھاگے گا، دوڑے گا، گناہوں کو چھوڑے گا، اللہ سے ڈرے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ من خاف ادلج، جو اللہ سے ڈر گیا، جو ڈر گیا اور اس نے دوڑ لگا دی، اور جس نے دوڑ لگا دی وہ کامیاب ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ بالغالیہ، اللہ کا سودا، یہ اللہ جو سودے کر رہا ہے ہمارے ساتھ رحمت و مغفرت کے، جنت کے لوگوں، یہ ہلکے سودے نہیں ہیں، قیمتی ترین سودے ہیں، اور یہ سب سے قیمتی ترین سودا وہ جنت کا سودا ہے، قیمتی ترین سودا۔ آؤ فیصلہ کرو، اس آخری عشرے میں اس جنت کا سودا کرنا ہے۔ ساری سستی، کاہلی، سب کچھ چھوڑ دو، اللہ نے موقع دیا ہے، اور اس موقع کی قدر کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، بہت بہتر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو قیمتی ترین نعمتیں کہ جن سے لوگ غافل ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں۔ قیمتی نعمتیں، یہ اللہ کی خاص نعمتیں جس کو عطا ہو جائیں۔ الصحت، اللہ نے اس کو تندرستی عطا کی، صحت میں آج سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سے بہتر ہے۔ اگرچہ کچھ چھوٹی موٹی بیماریاں، تکلیفیں ہو سکتی ہیں، چل پھر رہے ہو، بھاگ دوڑ کر رہے ہو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، قیمتی ترین نعمت ہے۔ صحت اور تندرستی سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ سارے جہاں کی دولتیں اور بادشاہتیں تمہارے قدموں پر ہو، صحت نہ ہو، بیمار ہو، کچھ اچھا نہیں لگے گا کسی کام کرنا۔ تو یہ قیمتی نعمت بالفراغ، اور اللہ نے فرصت کے لمحات دی۔ ابھی ایسی مجبوریاں نہیں تم پر پڑ گئیں کہ فاقوں کی نوبت آ چکی ہو، ایسی مجبوریاں ابھی تم پر نہیں آئیں کہ تمہیں سر کھجانے کی فرصت نہ ہو، ایسی آفات ابھی تم پر نہیں آئی کہ تم کچھ بھی نہ کر سکتے ہو، ابھی سب کچھ کر سکتے ہو۔ اللہ نے مہلت دی ہے، موقع دیا ہے، تندرستی دی ہے، اللہ نے وقت بھی دیا ہے، اور اس کا فائدہ اٹھا لو۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وقت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، بہت سے مجبور ہوں گے، صبح سے رات دیر تک محنت مزدوری کرتے ہیں، اس کے بعد
اس محنت مزدوری کے اوقات میں بھی فرصت کے لمحات ہیں، اس میں بھی سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ جنت کے سودے اس میں بھی ہو سکتے ہیں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، نمازوں کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ اس بڑی مشقت کے ساتھ محنت کر کے کما کر ایک کھجور وہ اللہ کے راستے میں دے کر جنت کا سودا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ابھی اتنی فرصت، اتنی مہلت اور اتنی عافیت اور اتنا مال دیا ہے۔ ابھی کچھ ساتھی ذکر کر رہے تھے کہ کھجور بہت مہنگی ہے۔ عجیب سی بات، کھجور لا کر اس کی قیمت کے ساتھ اس کا تعین کر دیا اور کہنے لگے کہ ایک کھجور وہ اس وقت جو کہ مہنگی ترین کہ 60 روپے کی ایک کھجور مجھے پڑ رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجیے، یہ تو ایک کھجور ہے۔ میں کہتا ہوں پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو ہمیشہ ازبر کروا دی ہوگی میں نے تو سنا کر، فاتقوا النار، لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، اس کا سودا کرو، سودا اخلاص کے ساتھ، حلال کی کمائی کے ساتھ، اللہ سے یہ طلب اور تڑپ رکھتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، آدھی کھجور۔ اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے، آدھی کھجور نہیں دے سکتے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے دور میں جنت کے تالے خود سوال کرتے، مانگتے پیغمبر علیہ السلام ان کے لیے اپیل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے اپیل کی جا رہی ہے، کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کپڑے دو۔ لوگوں نے کپڑے دیے، مال دیے، ایک کو 2 جوڑے مل گئے، کچھ باقی ہیں بھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے پھر سوال کیا، پھر اپیل کی، یہ ضرورت مند ہیں، ان کو چاہیے۔ آپ نے دوبارہ سوال کیا، جسے 2 جوڑے ملے تھے، ایک اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا کہ جنت کے تابع ہے، جنت کا سودا کر۔ تو یہ مہینہ تو ہے اسے اپنی نیکیوں کو خفیہ رکھتے ہوئے دل کی پوری گہرائیوں کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ ایسی نیکیوں کا اہتمام کرو جو جنت کے سودے ہیں۔ یہ جنت کے سودے ہیں۔ اللہ کے راستے میں کسی بھی چیز کے 2 جوڑے وہ صدقہ کر دو، دے دو کسی کو۔ اب یہ 2 جوڑے اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا، پیغمبر علیہ السلام یہ کہہ دیتے ہیں کہ 2 جوڑے، 2 چیزیں، یا ایک جوڑا سمجھ لیجیے، ایک جوڑا اس طرح سمجھ لیں، یعنی 2 چیزیں۔ اونٹ بھی ہو سکتا تھا، کون دیتا کون نہ دیتا، کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں، جو دے رہے ہو اس کو جوڑا بنا کر اللہ کے راستے میں دے دو، جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کی بشارتیں ہیں، جنت کے سودے ہیں، اس کی رحمت و مغفرت کتنی عروج پر ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ اور یہ آخری اشرا اسی لیے ہے، پورے مہینے کا، پورے سال کا نچوڑ یہ مہینہ، اس مہینے کا نچوڑ یہ 10 دن، اس کا نچوڑ یہ 5 لاکھ راتیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں ایک ہی خلاصہ اس پوری زندگی کا، وہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ معافی کا طلبگار کو معاف کر دے، بس انہیں معاف کر دیا، گناہوں کی سیاہیوں کو دھو دیا، پاک اور صاف کر دیا، اس سیاہی کو دھو ڈالا، اس کوئلے جیسی سیاہی کو مٹا ڈالا، بس میں کامیاب ہو گیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک ہی سوال ہے، اللہم انکا عفو، یا اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے پسند ہے۔ اے اللہ تو خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ تجھ سے معافی مانگتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے، تحب العفو، تجھے یہ بات بڑی پسند ہے، فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے، یعنی کہ پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ یہ مل گیا تو سب کچھ۔ اس کے لیے کتنے اہتمام کروائے پیغمبر علیہ السلام نے، کتنے اہتمام کیا، کمر کسوی، راتوں کو زندہ کرنی، احیا لیلہ، راتوں کو جاگو، بازاروں میں نہیں، مجلسوں میں نہیں،
تنہائیوں میں بھلا ایک مجلس جب میں غفیر اس میں بیٹھ کر انسان کیسے اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، کیسے روئے گا اس رب کے آگے؟ اسے تو پتہ ہے فلاں بھی دیکھ رہا ہے، فلاں بھی دیکھ رہا ہے، اس کونے سے مجھے جھانک رہا، ادھر سے نظریں لگی ہوئی، وہ رب وہ تعلق قائم ہی نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ جو تنہائی میں ملے گا، بالکل تنہائی، یکسوئی، اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے اس رب کے آگے رکھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اہتمام کی، راتیں قیمتی ہیں، احیا لیلہ، آپ راتوں کو زندہ کرتے، یعنی خوب راتوں کی عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کا دور، پھر اس کے بعد استغفار، یہ سب کچھ پوری رات جستجو کے اندر، کوشش کے اندر۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا، اہل و عیال کو بھی جگاؤ۔ ہم کہتے ہیں گھر پہ نیند آتی ہے، مسجد آ کے عبادت کریں، مسجد بند مل جائے تو لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور تمہارے بیوی بچوں کا حق نہیں ہے، ثواب کمانا چاہتے ہو۔ عام دنوں میں بھی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سارا کچھ مسجد کے لیے نہ رکھو، فرائض مسجد میں آ کر ادا کرو، سنت اور نوافل گھر پہ پڑھا کرو۔ پڑھنا ہے قرآن تم نے گھر پہ پڑھا کرو، قرآن کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی بچا کے رکھو، نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے بھی بچا کے رکھو۔ افضل ترین نماز، فرض نماز مسجد میں، افضل ترین نفلی عبادت گھر کے اندر ہے۔ قیام اللیل کو افضل کیوں کہا؟ اس لیے کہ رات کی تاریکی چھائی ہوتی ہے، سب سوئے ہوتے ہیں، بندہ اکیلا ہوتا ہے، یکسوئی میسر آتی ہے۔ عام دنوں میں بھی قیام اللیل گھر پر رات کو اور رات کے پچھلے پہر، تاکہ ساری رات جاگنے والے بھی اوندا منہ ہو کر اپنے بستروں پر جا کر مردوں کی طرح شراب میں، نشے میں اور موسیقی کے ان نشوں کے اندر مدہوش ہو کر جب منہ کے بل گر پڑتے ہیں، اللہ رب العالمین اس وقت انتظار کرتا ہے کون ہے میرا بندہ۔ تو یہ وقت اس لیے تو قیمتی ہے، جبھی تو قیمتی ہے یہ تنہائی۔ شد وزرہ، اپنی قبر کا سرگی، پیغمبر علیہ السلام نے سکھایا بیوی بچوں کو جگاؤ، اٹھاؤ قرآن کی تلاوت کراؤ، بٹھاؤ ان کو، استغفار سکھاؤ۔ یہ کون سا فیشن ہے کہ رات بھی جاگ رہے ہیں اور پوری رات میں قرآن بھی نہیں پڑھا، اہل و عیال کو جگا بھی رہے ہیں اور کھانے پینے میں وقت ضائع ہوتا ہے، رات بھی جاگ لی اور استغفار بھی نہ ہوا، قرآن کی تلاوت بھی نہ ہوئی، دعا کا اہتمام بھی نہ ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام اس سودے کے لیے یہ سارے بندوبست کر رہے ہیں۔ زیادہ یکسوئی چاہیے، مسجد کے اندر، پھر گھر پہ بھی اگر وہ تنہائی، وہ یکسوئی اور وہ اکیلا پن اور رب سے تعلق کا معاملہ بنتا نظر نہیں آ رہا، مسجد میں اجازت دیتی ہے، آج مسجد میں آ کر مجلس نہیں، مسجد میں آ گئے، پوری دنیا سے اب کٹ گئے، تعلق ختم ہو گیا۔ یہ کہتا ہے مسجد میں آ گیا، دنیا سے تعلق نہیں کاٹ سکتا، موبائل میرے پاس ہونا چاہیے، اس کے بغیر میں مسجد بھی نہیں آ سکتا۔ آخری عشرے میں آ جاؤ، اعتکاف اس کا اہتمام کر لو، یہ ایک تنہائی کا گوشہ، اس کو پالو، الگ ہو جاؤ۔ مسجد میں آ کر دنیا سے، اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے کٹ گئے، اب مسجد میں آ کر مسجد والوں سے نہیں جڑنا، مسجد والوں سے بھی کٹ جاؤ، خیمے لگا دیا۔ تصور کرو، قبر نما گھاٹی، ایک کمرہ بند، کوئی آگے پیچھے نہیں، لوگوں سے بھی، نمازیوں سے بھی کٹ جاؤ۔ اب یکسوئی ہے، اب اپنے رب سے تعلق کر، اب عبادت کرو، اب جنت کے سودے ہیں، یہ کرو اور اللہ کے حضور اپنے ان گناہوں کی معافی کو طلب کرتے رہو، اہتمام کرنا۔ یہ اعتکاف بھی مذاق بن گیا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف ہو تو صرف مسجد میں ہو۔ خواتین عموماً گھروں میں اہتمام کرتی نہیں، اگر مسجد میں بندوبست ہو جائے تو مسجد میں، ورنہ نیتوں کا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ تو یہ اہتمام ہے حصول جنت کے لیے کہ مسجد میں اعتکاف میں بھی سب سے کٹ کر، الگ ہو کر، یکسو ہو کر یہ پورا اہتمام ہے۔ ہمارے ہاں تو اعتکاف بھی وہ ہے کہ جو کھانے پینے کا ایک ذریعہ ہو، کھانے پینے کا اہتمام ہو، مجلسیں ہو، دعوتیں ہو، یہ سب کچھ ہو۔ نہیں،
یہ قیمتی ترین موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، آ جاؤ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ تو اعتکاف کا بھی اصل مقصد وہ تو یوں ہے، انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے اور پھر اپنے رب سے تعلق۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام کی تیاری تھی، پیغمبر علیہ السلام اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، آپ نے اس کا بندوبست کیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے بغیر، ان کی شرائط کے بغیر ہو تو پھر سب بیکار ہے۔ پھر ایک فیشن ہے کہ میں ہر سال اعتکاف بیٹھتا ہوں، تو یہ مہینہ اور اس مہینے کا یہ نچوڑ اور خلاصہ، اس کو حاصل اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت، اس کے حصول کے لیے جستجو اور کوشش۔ وقت نہیں ہے، لیکن اشارت یہ بتا دوں، دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، ایک اللہ کی رحمت ہے اور ایک اللہ کی رحمت سے دوری ہے، لعنت ہے۔ رحمت اور لعنت یہ دونوں یاد رکھیے گا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، ہم سے یہ دونوں چیزیں جمع بعض اوقات سہول ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ بعض لوگوں نے، بعض مردوں نے اور خواتین نے ان دونوں کو جوڑ رکھا ہے، ان دونوں کو ساتھ پکڑ کے رکھا ہے۔ رحمت کے کام بھی کر رہے ہیں اور لعنت کے کام بھی کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ لعنت اور رحمت یہ ضد ہے لعنت کی۔ لعنت کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، جس پر اللہ لعنت کر دے، جس پر اللہ کے فرشتے لعنت کر دے، جس پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ مثال کے ساتھ یہ بات سمجھیے، پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی، اگرچہ مشکل ہوگا سمجھ میں آنا اور اس پر عمل کرنا، لیکن یہ کرنا پڑے گا۔ پیغمبر علیہ السلام سفر میں تھے، کسی کی اونٹنی اسے زیادہ تنگ کر رہی تھی، تو اس نے تنگ آ کر اس اونٹنی پر، ہم تو لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم تو علماء پر بھی جو ہے وہ لعنت بھیجنے میں دریغ نہیں کرتے، ہماری زبان رکتی نہیں ہے۔ ان کو کیا پتا کس کا کیا مقام ہے اللہ کے، تو یہ اونٹنی سے تنگ آ کر اس پر لعنت بھیجتے ہیں کہ تجھ پر لعنت، تنگ آ کے بھیجا، چلتی نہیں، پیچھے اٹکی ہوئی ہے، ستا رہی ہے، تنگ آ کر کہہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات والدین، مائیں بھی بچوں پر لعنتیں بھیجتی ہیں، ہرگز نہ بھیجا کرو، اپنی زبان کو کنٹرول۔ بچے جتنا مرضی تنگ کر لیں، جو مرضی راستہ اختیار کر لو، لعنتیں اور بددعائیں تو نہ کیا کرو۔ ایسی مائیں ہیں، ایسے باپ ہیں، ایسے بہن بھائی ہیں جو ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہیں۔ نہیں، بچوں ان چیزوں سے۔ پیغمبر علیہ السلام کے کانوں میں آواز گئی کہ اس اونٹنی پر لعنت کی گئی۔ پوچھا یہ لعنت کس پر کی گئی؟ بتایا اونٹنی پر۔ کس نے کی؟ فلاں نے کی۔ کس اونٹنی پر کی؟ فلاں اونٹنی پر لعنت کی گئی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی لعنت اور اللہ کی رحمت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر علیہ السلام سراپا رحمت للعالمین، جہان والوں کا، ایک نہیں، دو نہیں، ہر جہان، ہر ایک کے لیے رحمت۔ آپ نے کہا دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس اونٹنی سے سامان اتارو، سوار کو اتارو، اس کو آزاد کرو، اس کو چھوڑ دو، اب یہ ہمارے قافلے میں شامل نہیں ہونی چاہیے، اب اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ چنانچہ اس اونٹنی کو کھول دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، قافلے کے آگے پیچھے ادھر ادھر، لیکن کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، اللہ کی لعنت اور اللہ کی رحمت یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے۔ غور کیجیے گا، خواتین بھی ضرور توجہ کیجیے، مرد حضرات اور نوجوان بھی، ہر وہ کام جس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، ان کاموں کو ہم کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ہم کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ جنت کے طالب بھی ہیں، جنت الفردوس کے طلبگار بھی ہیں،
اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کے امیدوار بھی ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں، کوششیں بھی ہو رہی ہیں، دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ ایک ہی مقصد ہے، یہ دوڑ طلب، بھاگ دوڑ کوشش اس کی مغفرت، اس کی رحمت اور اس کی جنت کے لیے۔ جنت انہی کا مقدر ہے جو اس کی رحمت کے مستحق ہے۔ رحمت کے بغیر کوئی جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ رحمت اور لعنت دونوں ساتھ نہیں ہو سکتی۔ رحمت کے طلبگار، مغفرت کے طلبگار، جنت کے طلبگار، جنت کے سوالی، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، لیکن لعنت کے کاموں کو نہ چھوڑیں تو پھر کیسے فیصلہ ہوگا؟ کیسے فیصلہ ہوگا؟ ہر وہ کام جس پر پیغمبر علیہ السلام نے لعنت کر کے منع کر دیا، اس کام کو تو مومن اور مومنہ ہرگز کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں، چھوڑنا پڑے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں، ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت کرتی ہیں۔ مرد حضرات داڑھی بھی صاف، اونچے بھی صاف، مرد حضرات نوجوان لڑکیوں جیسے لباس، مخصوص لڑکیوں جیسے رنگ، مخصوص لڑکیوں جیسا اسٹائل، مخصوص لڑکیوں جیسا بات چیت کرنے کا طریقہ، مخصوص طور پر انہوں نے ان چیزوں کو اپنا رکھا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے لعنت فرمائی جو مرد ہو کر عورتوں سے مشابہت کرتا ہے۔ عورتوں کے بال لمبے، یہ مردوں کے بال لمبے، ایک حد ہے، شریعت نے ایک حد رکھی ہے، اس سے زیادہ مردوں کے بال لمبے نہیں ہو سکتے۔ یہ نوجوان نماز بھی پڑھتا ہے، خشوع و خضوع بھی دکھاتا ہے، یہ نوجوان رات کو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن عورتوں سے مشابہت نہیں چھوڑتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، بال عورتوں جیسے رکھتا ہے، لباس عورتوں جیسا پہنتا ہے۔ مردوں کو حکم اس کا لباس ٹخنے سے اونچا ہو، عورتوں کو حکم ان کا لباس ٹخنے سے نیچے ہو، بازار میں نکلے چادر زمین پر گھس رہی ہو۔ آج دیکھ لیجئے مردوں کا لباس زمین پر گھس رہا ہوتا ہے، ٹخنوں سے نیچے ہے، یہ اونچی نہیں ہو سکتی شلوار، اس کی پینٹ اونچی نہیں ہو سکتی، اس کا تہبند اونچا نہیں ہو سکتا، یہ لعنت کے کام ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ عورتوں کو حکم ہے بڑا رکھو، لٹکا کر رکھو، عورت کی نصف پنڈلی نظر آتی ہے، یہ بے لباس ہوتی ہے، یہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں۔ مردوں جیسا اسٹائل، والدین مائیں اور بہنیں اپنے چھوٹے بچوں کو مردوں جیسی ڈریسنگ ان بچیوں کی کرواتے ہیں۔ مردوں جیسا لباس، مردوں کے لیے عورتوں جیسا لباس، عورتوں کے لیے مردوں جیسا لباس حرام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ چھوڑ دیجئے ان کاموں کو، ان فیشنز کو چھوڑ دیجئے، کچھ نہیں بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے یہود و نصارہ کی مشابہت کرنے سے منع کیا، لعنت فرمائی۔ یہود و نصارہ کا لباس، ان کا انداز، ان کا اسٹائل، ہمارا کچھ لینا دینا نہیں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو، ان جوان ہوتی بچیوں کو ایسے لباس پہنا کر نہ جانے ہم کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو، اس کے جنت کے سوالی ہو، اور لعنت کے کاموں کو نہیں چھوڑتے، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ توبہ کیجیے، معافی مانگی اللہ رب العالمین سے۔ اسی طرح کی دیگر چیزیں، وقت مکمل ہو چکا، ہر وہ حدیث اس کو ضرور سامنے رکھیے جس میں پیغمبر علیہ السلام نے بالخصوص منع کیا اس انداز میں کہ لعنت کی ہو، لعنت والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت اور مغفرت کا مستحق بنائے۔ اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں ہمیں اسی طرح جمع فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما علینا۔